اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ ایک لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اکثر ہمارے جسم کے اوپر ظاہر بات ہے اس ٹائم کپڑے نہیں ہوتے، تو اس ٹائم بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج ایک مرتبہ پھر مفتی عبدالقوی صدیقی نقشبندی شاذلی صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور ان سے میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بارے میں، اور خاص طور پہ خواتین جو وضو گھر میں کرتی ہیں یا جن لوگوں نے گھر میں وضو کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہے کہ گھر کے اندر جب غسل خانے میں ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں ٹوائلٹ بھی ہے اور جو ہے اس کے اندر بیسن بھی موجود ہے، واش بیسن بھی ہم نے اسی پریمیسز میں یا اسی باتھ روم میں اپنے ٹوائلٹ والے بھی مسائل سے فارغ ہونا ہے اور وضو بھی کرنا ہے، جبکہ احکامات یہ ہیں کہ باتھ روم کے اندر یا ٹوائلٹ کے اندر آپ نے گفتگو سے پرہیز کرنا ہے۔ تو کیا اس صورتحال میں ہم باتھ روم کے اندر جو وضو کی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں کہ یا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان ٹوڈے اور محترم جناب امتیاز گرایہ صاحب کا مشکور ہوں کہ ایک مرتبہ پھر یہ تشریف لائے اور بڑے اہم ترین موضوع کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور موضوع جس طرح امتیاز گرایہ صاحب نے کہا کہ واش روم میں وضو کرنا، اور وضو کے دوران ظاہر بات ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو مختلف متبرک کلمات اور اس کی مسنون دعائیں وہ ساری وہاں پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بیت الخلاء میں، واش روم میں یا باتھ روم میں یہ دعائیں پڑھنا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے کہ نہیں؟ تو اس کو تفصیل سے جاننے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر اور ساری اس کی تفصیلات کو پر ہم نے غور کرنا ہوگا، اور وہ تمام تفصیلات یہ ہیں کہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب واش روم کر رہے ہوں، یعنی کہ اس عمل کے دوران مصروف ہوں، تو اس دوران شرعی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی دعا پڑھنا، کوئی کلام کرنا، بات چیت کرنا، وہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ یہاں تک کہ آداب میں آیا، اب جو ہمارے جدید دور میں واش روم بنے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس عمل میں مصروف ہوں اور اس دوران واش روم کے دروازے پر دستک ہو جائے تو ایسی صورت میں منع فرمایا کہ کبھی بھی زبان سے جواب نہیں دینا، بلکہ جواب دینے کے لیے وہ لفظ اختیار کرنا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کو محمل الفاظ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہہ دیں تو یعنی کہ ہم اشارہ کر دیں کہ ہم کسی عمل کے اندر مصروف ہیں، تو لہذا زبان سے شرعی طور پر اس حالت میں کوئی بھی لفظ، دعا تو دور کی بات ہے، کوئی بھی لفظ منہ سے نکالنے کی، کسی سے بات کرنے کی، کسی کو جواب دینے کی وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے ہم جائیں تو اس سے پہلے دعا پڑھ لیں، یا پھر ہم کپڑے تبدیل کر رہے ہوں تو اس سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، تو اس میں شیاطین اور فرشتے تک پردے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم سطر کا خیال نہ کرتے ہوئے، یعنی کہ سطر کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے مکمل نہ ہوں، اور اس دوران اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو مجبوراً فرشتوں کو آنا پڑتا ہے ہماری بات کو لکھنے کے لیے، اور فرمایا کہ یہ فرشتوں کے لیے بہت ہی شرم والی بات ہوتی ہے اور بے ادبی ہے ہمارے لیے کہ ہم سطر ہماری چھپی ہوئی نہ ہو اور اس دوران ہم بات کر لیں یا کوئی کلمہ پڑھ لیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ ایک لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اکثر ہمارے جسم کے اوپر ظاہر بات ہے اس ٹائم کپڑے نہیں ہوتے، تو اس ٹائم بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو شریعت میں اس کی ممانعت ہے کہ اس دوران بسم اللہ اور کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا۔ تو بہرحال ہم اب اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہیں پر ہم نے
اپنا واش روم والا معاملہ بھی کرنا ہے اور وہیں پر ہم نے وضو بھی کرنا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اندر فرق کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے گا فرق یہ ہے کہ جب ہم واش روم والا معاملہ یعنی کہ قضاء حاجت والا معاملہ کر رہی ہوں تو اس دوران نہ تو ہم نے بات کرنی ہے نہ تو ہم نے کوئی دعا پڑھنی ہے. جو دعائیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وہ اس عمل سے پہلے کی ہے کہ جب آپ کی سطر ابھی چھپی ہوئی ہے، باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کی، داخل ہونے سے پہلے، یا پھر اب ہمارے واش روم بڑے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہمارا فلش کا حصہ ہے اندر داخل ہو کے ہم واش روم کے اندر چلے گئے، ہم نے دروازہ بند کر دیا. اب جب ہم اس عمل کے لیے اب جانے لگے ہیں جی، ہماری سطر ابھی چھپی ہوئی ہے تو اس سطر کے چھپے ہونے سے پہلے ابھی چھپی ہوئی ہے اس وقت ہم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر اور پھر اس عمل میں مصروف ہو جائیں گے. اب اس دوران کوئی دعا نہیں، کوئی کلام نہیں. جب ہم اس عمل سے فارغ ہو گئے اور ہم نے اپنے سطر کو شرعی اعتبار سے مکمل ڈھانپ لیا اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے غفرانہ کا. تو یہاں تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے. اب بے شک وہ 4 دیواری واش روم کی تو ہے، اب اس میں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں کہ یہ شاور ایریا ہے اور یہ واش روم کا ایریا ہے اور یہ بیسن کا ایریا ہے. اب بیسن کے ایریا میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہاں پر ہم وضو کی جتنی بھی مسنون دعائیں پہلے کی، درمیان کی، بعد کی جو ہیں تو اس کو شرعی اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ اتنا خیال رکھا جائے کہ اس میں پاکی کا خیال رکھا جائے کہ اگر بیت الخلاء کی گندگی ہمارے پورے واش روم میں پھیل رہی ہے، ہماری جوتیوں کے ساتھ وہ فرش کے اوپر پھیل رہی ہے تو ظاہر بات ہے اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارے پاؤں جوتیوں کے نیچے وہ غلاظت ہے تو وہاں پر وہ کراہیت والی چیز آ جاتی ہے. تو اس میں بس اس بات کی احتیاط کر لی جائے کہ جب آپ وضو کے لیے کھڑے ہوئے ہوں تو آپ کا یقین ہو کہ یہاں پر پیشاب کے کوئی قطروں کی چھینٹیں نہیں ہیں، آپ کو اس کے علاوہ کوئی گندگی آپ کے پاؤں میں لگ کر، آپ کی جوتیوں میں لگ کر وہاں پر موجود نہیں ہے. اس کا ذرا تھوڑا سا اگر ہم خیال کر لیں، لیکن عام طور پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر ان باتوں کا خیال نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہاں پر سمیل بھی ہوتی ہے اور وہاں پر ناپاکی کے معاملات بھی سامنے آنے کا واضح طور پر خطرہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ استنزہوا عن البول فإنہ عامۃ من عذاب القبر، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو. عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو واش روم ہے اس کی 4 دیواری ہیں، اس میں کم از کم آپ کے 3 سے 4 ڈپارٹمنٹ ہیں. بعض مرتبہ ڈریسنگ ایریا بھی یا چینجنگ روم بھی اسی کے اندر ہوتا ہے اور اس میں 3 ڈپارٹمنٹ تو لازمی ہوتے ہیں کہ آپ کا شاور ایریا ہے، آپ کا بیسن کا ایریا ہے، آپ کا قضاء حاجت یعنی کہ فلش وغیرہ کمبورڈ لگا ہوا ہے یا دوسرا فلش لگا ہوا ہے تو آپ اس کا ایریا ہے. تو اس میں اس بات کی احتیاط کرتے ہوئے وہاں پر آپ وضو دعاؤں کے ساتھ کر سکتے ہیں. البتہ افضل اگر کسی کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے کہ تھوڑا سا وہ وہاں سے ہٹ کر کسی کھلی جگہ کے اوپر کوئی بیسن لگا لے یا وضو کی جگہ بنا لے آسانی سے، شریعت نے پابندی نہیں لگی تو ان وسوسوں سے بھی نکل جائیں گے. جس طرح مسجد میں ہم جاتے ہیں تو بیت الخلاء کا ایریا بالکل الگ ہوتا ہے، نہ وہاں پر سمیل آتی ہے، نہ وہاں پر بالکل اور دیگر معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں اور وضو کا ایریا بالکل الگ ہوتی ہے. لیکن اجازت ہے جس طرح میں نے پہلے کہا، لیکن اگر گھر میں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے آپ اس کے لیے وضو کے لیے ایک الگ سے بیسن وہاں سے نکل کے لگا لیتے ہیں تو یہ بہت عمدہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ افضل والی بات ہے، وہاں پر بھی دعاؤں کے ساتھ آپ کا تمام وضو وہ ہو جائے گا. اس میں کسی قسم کی شریعت نے نہ تو رکاوٹ رکھی ہے اور اپنے دل میں قطعاً کوئی وسوسہ نہ لے کر آئیں کہ یہاں پر ہمارا وضو نہیں ہوا. جو میں نے احتیاطیں کہی ہیں ان احتیاطیوں کا آپ خیال رکھیں. بالکل درست. اچھا، اس میں ایک اور جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، اب نہ کئی جگہ پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجدوں کے ٹوائلٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن بھی ہوتے ہیں اور وضو کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے. لیکن کئی لوگ ہیں کہ وہ انہی ٹوائلٹ کے ساتھ باہر جو ٹوائلٹ کے باہر بیسن بنا ہوا ہے اس پہ آ کے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے ساتھ وضو بھی وہیں پہ کر لیتے ہیں کھڑے کھڑے. تو کیا اس میں بھی یہی صورتحال ہوگی جو بھی آپ نے باتھ روم کے بارے میں بتائی ہے کہ یا کہ ان کو وضو گاہ پہ جا کے وضو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مجبوری میں اگر وہاں پر جو بیسن ساتھ لگے ہوئے ہیں
تو اگر مجبوری میں اصل میں وہ جو لگے ہوئے وہاں پر بیسن، ان کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی آیا ہے اور اس نے وضو نہیں کرنا، وہ صرف اپنے ہاتھ دھوئے اور چلا جائے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض معذور افراد کہ جو بیٹھ کر وہاں پر وضو نہیں کر سکتے تو ان کی آسانی کے لیے وہ بیسن لگائے جاتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھا جائے. جو افضل ہے وہ یہی ہے، نمبر 1 قبلہ رخ ہوں، نمبر 2 آپ بیٹھے ہوئے ہوں، بیٹھ کر وضو کریں اور قبلے کی طرف منہ کر کے تمام دعاؤں کا اہتمام کر کے وضو کریں. تو وہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے بیٹھ کر وضو کرنا بہرحال افضل ہے اور سنت کے قریب تر ہے. لیکن اگر کسی نے بیسن پہ کر لیا اور وہ معذور نہیں ہے تو اس نے غیر مناسب کام تو کیا لیکن اس کا وضو ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. الحمدللہ آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ بہت اہم مسئلہ تھا وضو کے بارے میں، اور خاص طور پہ اس پہ خواتین بہت متفکر دیکھی میں نے، اور وہ اس سے پرہیز کرتی تھیں کہ وہ دعائیں وضو کرتے ہوئے دعائیں نہیں کرتی، کہ اس وجہ سے کہ وہ ٹوائلٹ کے اندر ہیں اور اس کا جو ہے نا شاید یہ ممانعت نہ ہو یا وہ گناہ گار نہ ہو جائیں. لیکن آپ کی اس وضاحت کے بعد الحمدللہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور یہ جو وسوسے بتایا یا کوئی ایسے خدشات تھے لوگوں کے دلوں میں وہ دور ہو جائیں گے. اور اس میں ساتھ آپ کی بات سے ایک اور بات کا اضافہ بھی کرتا چلوں. یاد رکھیے گا پہلے وقتوں میں یا تو بیت الخلا وہ گھروں میں ہوتے نہیں تھے یا گھروں سے دور ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ وہ دور سے گھر کی چار دیواری کے اندر آئے لیکن ہمارے کمروں سے باہر تھے. اب وہ ہمارے کمروں کے ساتھ اٹیچ بات آ گئے. یہ جو دعا ہے اس دعا کے معنی کے اوپر غور کریں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کروائیں، اور ترجمہ یہ ہے کہ جو خبائث ہیں یعنی کہ بڑے جنات ہیں، جو بڑی برائیاں ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کیے بغیر جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو برائیوں کی جگہیں ہیں، برائیوں کی جنات کی رہنے کی جگہیں ہیں، وہ یا تو بازار ہیں یا پھر بیت الخلا ہے جو چند مقامات آئے. تو وہاں پر اگر ہم ان دعاؤں کے بغیر جائیں گے تو پھر یاد رکھیں وہ چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوں گی، ہمارے جسم سے کھیلیں گی اور بعض مرتبہ ہمارے جسم میں داخل بھی ہوں گی، بچوں کے جسم میں بھی داخل ہوں گی. تو اس دعا کا ضرور اہتمام کریں. دوسرا اس بات کا اہتمام کریں کہ پہلے بیت الخلا باہر ہوتے تھے، ناپاکی گھر میں آنے کا تصور نہیں ہوتا تھا. اگر ہم پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط نہیں برتیں گے، اپنی جوتیوں کو پاک نہیں رکھیں گے، بیت الخلا گئے وہ جوتیاں لے کر باہر آ گئے، کمرے کے اندر آ گئے، وہاں پہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے یا فرش ہے تو وہ گندگی اندر تک آ گئی. یعنی کہ جنات اور وہ جو خبائث چیزیں ہیں وہ اب آپ کے کمرے کے اندر آ گئی. اب آپ کا وہ کمرہ نہیں ہے، وہ پورا بیت الخلا بن چکا ہے. پھر آپ کی نماز کس درجے پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ کی دعائیں کس درجے پر کھڑی ہوئی ہیں، آپ کی طہارت، آپ جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ شیطان تو ہر وقت وہاں پر موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کی خاص باریکی کے ساتھ اس کا اہتمام رکھا جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے سوال کر کے بہت ساری اہم ترین معاملات میں رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا. جی جزاک اللہ. الحمدللہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ وضو کے مسائل پہ روشنی ڈالی، اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے بچے بھی، خواتین بھی اور مرد بھی وہ بہت فائدہ حاصل کریں گے. اور یہ یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہے اور ہمارے لیے پریکٹیکلی ان چیزوں کو سیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ پہلے دین سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں. تو آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں ناظرین آپ سب سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.